بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ اہم خبریں ہیں، امپورٹنٹ خبریں ہیں، کوشش کریں گے ساری خبریں آپ تک پہنچائیں۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک نیا اعلان کیا، اور وہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ عام انتخابات ہونے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات نہ کروائے تو پھر ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے۔ ایک تو اس کے پیچھے کیا ہے، کیا معاملات ہیں۔ ایک طرف ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ دو وزراء کی صلح ہوئی ہے، یہ کہنا چاہیے، اور معذرت کی ہے، اور کول ڈاؤن معاملہ ہو رہا تھا، لیکن ایک بار پھر دوبارہ سے سلسلہ۔ پھر پنجاب گورنمنٹ نے بھی آج اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین نمبر 2 ہے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، بلکہ تیاری ہو گئی ہے اور اس کو چیلنج کرنے کی طرف جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی سزا اور مریم صفدر صاحبہ کو دی گئی سزا، دونوں سزاؤں کو مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ جناب ہم کچھ نہیں کریں گے اور ثبوت ہم کچھ نہیں دیں گے اور کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے، بس جو کچھ ہو چکا اس پہ مٹی پاؤ، انڈو کرو ہر صورت میں جیسے ماضی میں ہو چکا ہے۔ اور پرویز مشرف صاحب کی مثال دے رہے ہیں، ایوب خان صاحب کی مثال دے رہے ہیں، ضیاء الحق صاحب کی مثالیں دے رہے ہیں کہ ان کے ادوار میں جو کچھ ہوا، ایک صلاح عام، وہ کہتے ہیں صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے، اور ایک بار پھر نئی سلیٹ اور نئے سفر کا آغاز کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ چوہدری صاحب، کیا صورتحال ہے لندن میں آپ کی؟ نہیں، بس میں لگا ہوں اپنے کاموں میں جی، تو کوئی چیزیں باہر آتی ہیں تو پھر ہم شیئر کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، بالکل ٹھیک ہے۔ قوم سے، کہ بھئی یہاں یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ باقی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح این آر او یا معافی اطلافی یا عدالتی نظام کو مینوپولیٹ کر کے یرغمال بنا کے اگر کریں گے تو پھر تو آپ اس ملک کا نظام جو ہے لپیٹ کے وہاں اس کو بحر عرب میں پھینک دیں۔ چوہدری صاحب، اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چوہدری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز خاص طور پہ ایک کمپین لے کے نکلی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں سزائیں انڈو ہونی چاہیے، تو ان کی پلاننگ کیا ہے؟ کیا وہ عدلیہ کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ بلکہ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک وسیع تر انویسٹیگیشن ہو جس میں ثاقب نثار صاحب بھی، آصف سعید کھوسہ صاحب بھی اور کچھ مخفی کردار بھی آئیں جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ مجھے اس کی کوئی اطلاع تو نہیں ہے، جی، لیکن عدلیہ سے وہ عمومی طور پہ اتنے زیادہ نامطمئن نہیں ہوتے جو شریف خاندان ہے، جی، ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایسی انوکھی ریلیف ملی بھی ہے کہ ایک مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، اور سزا یافتہ لندن میں بیٹھا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ جیل سے باہر ہے اور ملک کے اندر کسی ٹھکانے پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی جگہ نظر بند ہوا ہے اپنے ذاتی عمرہ فارغ پہ ہی، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ملک سے باہر ہی جانے دیا اس اتنی انوکھی ریلیف اور داد رسی تو کسی کو میرا خیال ہے بر صغیر میں نہیں ملی، ساری ماڈرن، تو وہ اتنے نامطمئن اور مایوس نہیں ہوتے ان کو۔ اس کی چوہدری صاحب کی آواز غائب ہوگی جی، دوبارہ ذرا ملانے کی کوشش کریں۔ تو چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ اپنی کچھ کر رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن فرما رہے ہیں، اگر یہی کرنا ہے آپ نے کہ سزا یافتہ لوگوں کو دندنانے کا موقع دینا ہے، چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کرانا ہے،
ان کے ہاتھ کھولنے ہیں، ان کی معافی تلافی کرنی ہے، انہیں لندن میں دناتے پھرنے ہیں، انہیں پاکستان کے کریے جا کے اداروں کے خلاف مہم چلانی ہے، فوج کو گالیاں دینی ہیں اور ججوں کے اوپر الزامات لگانے ہیں، اور یعنی ڈیولی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے بائی دی ووٹس آف دی پیپل آف پاکستان، آئین اور قانون کے تحت جو قائم شدہ گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج کرنا ہے، تو پھر آپ آئین اور قانون کو اٹھا کے بہرحال میں پھینکیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان سے اس وقت تک ریکوری کرتے، ان کو جیلوں میں رکھتے، اور جس طرح چائنا والوں نے جن بڑے چوروں نے ڈاکوؤں نے اربوں خربوں روپے ان کے لوٹے ہوتے ہیں ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیتے ہیں، اور گولیوں کے پیسے بھی ان کے لواحقین سے لیتے ہیں۔ آپ نے جب تک یہاں یہ نہ کیا، نہ لوٹ مار پہلے رکی ہے، نہ ریکوری ہوئی ہے، اور اب بھی لوٹ مار میں کوئی مجھے اضافہ ہی نظر آتا ہے، کمی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ جی جب تک آپ رول آف لا کو صحیح طور پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور تمام ادارے ریاست پاکستان کے امبریلا کے نیچے ایک ساتھ ہو کے کام نہیں کریں گے تو چودھری صاحب رزلٹ نہیں نکلتا، درمیان میں کہیں نہ کہیں سے کسی کا داؤ لگ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے، میں ذرا ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب نے جی کیا کہا ہے کہ ہم نے دو کرنے ہیں، ہم نے دونوں کام کرنے ہیں، ہم نے تاریخ میں بھی اپنا نام درست کرنا ہے اور لیگلی انصاف بھی حاصل کرنا ہے تاکہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں کو بھی ختم کیا جائے، اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ایک لیجیٹیمیٹ رول ہے، لیجیٹیمیٹ ان کا رائٹ ہے کہ وہ پالیٹکس کر سکیں۔ ایوب خان صاحب نے کتنے سیاستدان باہر کیے، ضیاء الحق صاحب نے کتنوں کو نااہل کیا، مشرف صاحب نے نیب سے کتنوں کو باہر نکالا، مشرف صاحب چلے گئے وہ سارے واپس آ گئے۔ جناب چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب چلے گئے، باقی صاحب وہ سارے واپس آ گئے، تو یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یہاں مطلب صابر شاکر صاحب آپ کو اگر مجھے 1-2 منٹ دیں جی، تو ایم کیو ایم والے یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا زیادہ قصور کیا ہوا ہے، ہم نے قتل کرائے ہیں تو پنجاب والوں نے جو قتل کرائے ہیں، پنجاب والوں نے جو ڈاکے مارے ہیں، جو چوری کی ہے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کو تو آپ ریلیف دیتے ہیں، چوم چاٹ کر گلے لگا لیتے ہیں۔ جی ہاں جی، ہمارا کیا قصور ہے؟ انٹیریئر سندھ والوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کئی 100 ارب خرب کے پیسے ڈاکے مارے ہیں، آج تک وہ 1 روپیہ کا ریکور کرانے کو تیار نہیں ہے، اور زندراتے پھر رہے گورنمنٹ میں، اور جاری ہے۔ یہی وہ بلوچستان کے قوم پریس کہہ رہے ہیں جو ملک کے خلاف ہتھیار اڑائے ہوئے کہ جی ہم نے کیا قصور کیا، آپ باقیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، فاٹا والے بھی یہی کر رہے ہیں۔ واٹ از گوئنگ آن؟ Who is responsible for implementation of law and order in this country? جس نے لوٹ مار کیا ہے، ملک کا نقصان کیا ہے، تخریب کاری کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے، پیسہ لوٹا ہے، ملک سے لے کے چلے گئے اور خود بھی بھاگ گئے ہیں اور یہاں سازشیں کرتے پھر رہے ہیں، ان کے خلاف جب آپ کارروائی نہیں کرتے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے اندر دیکھیں اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ کہ وہ کہتے ہیں آپ نے ان کا نام کلیئر کرانا ہے اور ان کا رائٹ ہے۔ بھائی کیا رائٹ ہے بھائی؟ یہ تو آپ کہہ دیں کہ ہمارا رائٹ تھا، ہم نے لوٹنا تھا، کیونکہ ہم ملی بھگت کی ہوئی تھی کئی غیر ملکی طاقتوں کی کمپنیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، اور لوکل نوکرشاہی کو اور یہاں کے کل پرزے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے وی ور ان لوٹ اینڈ ان دی بزنس آف لوٹ اینڈ پلنڈر ان اے بگ وے۔ چونکہ اب ہم نے بڑے پیمانے پر لوٹ اور پلنڈر کیا ہے اور ڈاکے مارے، چوری مارے ہیں، اور ہمارے پاس بہت پیسہ جمع ہو گیا ہے، تو اب ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنی ٹرم ڈکٹیٹ کرائیں گے، اور ناؤ دے آر آؤٹ ٹو بلیک میل ایچ اینڈ ایوری انسٹیٹیوشن آف دس کنٹری۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف احسن اقبال صاحب کی خواہش نہیں ہے بلکہ مریم صفدر صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ سنائیے جی۔ اس کا ایک ہی باعزت راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ناانصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں، نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، بہت ہو گیا، اب نواز شریف کو باعزت بری کریں، اس کے سوا نہ آپ کی کوئی ریڈیمشن ہے، نہ اس کے سوا آپ کی کوئی باعزت واپسی کا راستہ یا ایگزٹ ممکن ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کوئی اس طرح کی بات ہی کر رہے ہیں، سنائیے جی۔ جسٹس کی آواز میں واضح ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ایک حکم کے تحت
ایک سازش کے تحت سزا دلوائی گئی ہے. پہلے جج ارشد ملک کا معاملہ آیا, پھر ایفیڈیوٹ کا معاملہ آیا, آج آڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی. جو چیف جسٹس نے سزا دلوائی عدالت میں مداخلت کر کے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو, تو کم از کم سزا تو ختم کریں, اتنی ہمت تو کریں. چوہدری صاحب آپ نے سن لیا چودھری اعتزاز صاحب؟ جی تھوڑا سا سنا ہے آخری حصہ. میں چوہدری صاحب آپ کو ترتیب سے سناتا ہوں کیونکہ یہ مسلم لیگ نواز ایک خاص نیریٹو لے کے آ رہی ہے. سب سے پہلے زبیر عمر صاحب کو سنیے جی, جو انہوں نے کہا ہے ثاقب نثار سازش کا بڑا حصہ تھے. سنائیے جی. اینڈ لیٹ می سے اٹ بلنٹلی کہ ثاقب نثار سینٹرل فوکل پوائنٹ تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے نون لیگ کو گرانے میں. بائی دا وے ہم کھوسا صاحب کو کب وہ ایگزونوریٹ کر رہے ہیں؟ ایکسکیوز می, ابھی تو ہم ڈسکس کر رہے, تبھی تو میں نے کہا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو صرف ثاقب نثار نہیں آئیں گے اس کانسپریسی کا حصہ, اور بھی لوگ شامل ہوں گے. اگر ثاقب نثار, کھوسا صاحب اور کوئی جج بالکل بے قصور ہے تو بالکل ہمارے لیے شکست ہوگی. جناب جی چوہدری صاحب. جی یہ تھے زبیر صاحب. وہ فرما رہے تھے کہ انکوائری میں سارے ججوں کو آنا چاہیے. ہاں جی. آصف سعید کھوسا صاحب بھی اور ثاقب نثار صاحب بھی. جی ہاں. اور پہلے تو میرا خیال ہے ان کو ثبوت یہ دینا چاہیے کہ جو ٹیپ, جو آڈیو ٹیپ انہوں نے نکالی ہے ثاقب نثار کی, وہ ایک درست ہے, ایڈمیسیبل ہے, وہ اوریجنل ہے, اس میں کوئی کٹ اینڈ بیس جاب نہیں کی گئی. اس کے جو وہ ان پیمانوں پہ پورا اترتی ہے جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق, سپریم کورٹ کی غالباً 2017 کی ججمنٹ ہے, اس کے مطابق جو پوری ایک انڈر آرٹیکل 164 قانون شہادت آرڈر کے تحت وہ جو پورے معیار پہ اترتی ہے. اب یہ ان کو دکھانا ہے جو کہ پیش کر رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ اس قسم کا ثبوت دینے کے لیے وہ جو ارشد ملک کی, جج ارشد ملک کی ٹیپ جو ویڈیو انہوں نے پیش کی تھی, اس پہ اس قسم کا ثبوت دینے سے کو تو تیار نہیں تھے. اس نے تو رائے فرار اختیار کر لی تھی انہوں نے دوسرے دن ہی. جی. اب اگر یہ ثاقب صاحب کا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ثاقب نثار کی ٹیپ ہے, تو اس کا پیمانہ اس وقت تو اس پہ بہت بڑا ایک شک و شبہ پڑ گیا ہے. جب جو کام کیا ہے سما ٹیلی ویژن نے جی, اور ان کی مہارت سے جو پانی تقریروں میں سے ٹکڑے لگا کے ایک دو جملے بنائے گئے ہیں, وہ 35 الفاظ مختلف ٹیپوں سے چن کے انہوں نے ان تقاریر کی آڈیو ہی نہیں ویڈیوز دکھا دی ہیں, اور وہ ادا کرتے ہوئے اور وہی لہجے میں, اسی لہجے میں یہ جو آڈیو ان کو سارے ثبوت اٹھانا پڑے گا اس کا. اور دوسرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ جج شمیم, رانا شمیم کیا کہتا ہے. اس کا انتظار کر لیں. یہ رانا شمیم کو پہ آپ دباؤ بہت ڈال رہے ہوں گے کہ وہ اپنے بیان کو ذرا کچھ اس طرح سا بنائے, فارمولہ نکالیں گے کہ اس میں کچھ فرق بھی ہو جو لندن سے نکلے. خبر نہیں لندن میں لاکر میں ہے بھی کہ نہیں بھی جی, اور یہ بھی اس کی داستان کس قدر درست ہے. اچھا کیونکہ چوہدری صاحب, یہ جو رانا شمیم کا بیان حلفی ہے اور ادھر ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو جاری کی ہے, یہ کیا آپس میں انٹر لنک ہیں کہ پہلے سے اسکرپٹ لکھا ہوا تھا کہ اس کے مطابق اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ چیز چاہیے؟ محسوس ہوتا ہے انٹر لنک ہے کہ انہوں نے دیکھیں ایک بڑا حادثہ ہو گیا رانا شمیم کے ساتھ کہ 6 تاریخ کو اس کے بھائی کی وفات ہو گئی. اس کے بعد وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو بھاگنا چاہیے تھا تدفین کے لیے یا تیسرے یعنی کل کے لیے.
وہ وہاں سے چلا نہیں، وہ اس کو بلا لیا میاں صاحب نے لندن کہ یہ زیادہ ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی میں اس کو جب کہا گیا، میں قیاس کر رہا ہوں جی لگتی اس طرح ہی درست ہے بات جی اور وہ اس کو بلا لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ ایفیڈیوٹ ہے آپ سائن کر دو. ان کا مقصد اس پہ سگنیچر لینے کا کیا تھا کہ وہ جو آڈیو ٹیپ ہے بنائی ہوئی ثاقب نثار کی وہ بڑی اوتھینٹک ہو جائے گی اور اس کی تصدیق ہو جائے گی. اب اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ یہ رانا شمیم ایک دے بیان کہ وہ اسی طرح کا کہ جی یہ الفاظ جو اس آڈیو ٹیپ پہ ہیں اور اس نے نہ بھی سنی ہو آڈیو ٹیپ تو وہ کہہ دے کہ جی میرے سامنے بھی تو یہی بات کی تھی ثاقب نثار نے، میں بیٹھا ہوا تھا، موجود تھا. تو یہ اس لیے یہ بھی اسی کا لہجہ اور اسی کا اپنا الفاظ ہے جو قریب ایک ہی ہے جو اس نے پیغام دیا ہے جسٹس عامر فاروق کو. جی اب یہ دکھانا چاہتے تھے، اس کو کرابوریٹ یا اس کو تقویت اس آڈیو ٹیپ کو پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ درست ہے اور یہی ممکن ہے اور صحیح ہے. اب اس میں کیا اس کا نام اس میں رانا شمیم کے تو ہاتھ پاؤں اڑ گئے ہوں گے جی، اس کے تو طوطے نکل گئے ہوں گے کانوں سے کہ یہ کیا میرے سے دستخط کرا رہے ہیں. تو اس کو سنائی گئی ہوگی وہ ٹیپ صحیح کہ یہ تو ثاقب نثار نے پہلے کہیں اور بھی کہا ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ یہ بیان الفی پہ دستخط کر دیں. نوٹری پبلک بھی اپنا ہے، سب کچھ اپنا کام ہے اور یہ ٹیپ آپ سن لیں، 10 دفعہ سن لیں. اس نے جب سنی ہوگی ٹیپ تو اس کو ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انہوں نے نیٹلی آواز اٹھائی ہوئی ہے ثاقب کی. اس طرح اسکریبل ایک گیم ہوتی ہے انگریزی میں، اس میں ٹھیکریاں رکھ کے الفاظ بناتے ہیں. یہ اس طرح اسکریبل کی طرح انہوں نے الفاظ اور حروف لے کے ایک اسٹرپ بنایا جو پہلے لکھی اپنے سامنے کہ یہ بنانی ہے، اس کے مطابق الفاظ اور حرف ڈھونڈے اور پھر وہ چپکا دیے اور چپکائے. ظاہر ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بہت وہ کوئی یہ جس طرح ہم کوئی چپکاتے ہیں اس طرح تو نہیں ہو چپکتی نا، وہ بڑی ٹھیک انداز سے. ایک اور چیز بھی چوہے صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی ہے، اس میں وہ پیراگراف 22 میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے یعنی کہ ہمیں نواز شریف صاحب ہیں، مریم صفدر صاحبہ ہیں، کیپٹن صفدر صاحب، ان کو وہی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، وہی ریلیف دیا جائے جو ایس جی ایف کوٹیکنا کیس میں ملک قیوم، شہباز شریف اور سینیٹر سیف الرحمان کی آڈیو ٹیپ سننے کے بعد آنے کے بعد دیا گیا تھا اور ہمیں یہاں سے فارغ کر دیا جائے. یہ اس درخواست میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. نہیں، وہ بہت تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی. وہ تو اب اس کو مطلب ہے کہ 2000 نہیں بلکہ 1997 سے کوئی 23-24 سال ہو گئے. انہوں نے تو کسی نے ڈینائی نہیں کیا، کسی نے تردید ہی نہیں کی، نہ شہباز شریف نے یا سیف الرحمان نے نہ ملک قیوم نے. وہ اور میرا خیال ہے لاکھوں مرتبہ وہ چل چکی ہے بات، تو اس میں تو ان کی کوئی اتنی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. یہ تو ایک دم کوئی بنا رہا ہے، کوئی ڈینائی کر رہا ہے. اور جب رانا شمیم نے اس کے پہ کامنٹ سنے ہیں لوگوں کے اور وہ میڈیا چینل کی طرف سے اس کو بڑی مہارت سے اس کو اینالائز کر کے ڈائسیکٹ کر کے سامنے لوگوں کے رکھا ہے ثاقب نثار کا بیان، اور وہ نظر آ گیا، سب کو سن لیا سب نے کہ وہ توڑ مروڑ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس کے چھکے چھوٹے ہیں رانا شمیم کے، اور اب وہ بھاگ رہا ہے اسے کہیں لندن میں لاکر میں، کہیں کسی کے پاس، کہیں کسی کے پاس. اور اس کے علاوہ وہ ان کو یہ پرابلم آئی ہے. یہ 2 دن
उस पे बड़ा दबाव रहेगा। मैं आपको चौधरी साहब मैं सुनवाता हूँ आसन इकबाल साहब की वो गुफ्तगू, में वो कह रहे हैं कि इसको अंडू कर दें सबको जो सजाएं दी हैं, जरा सुनाइएगा जी। हमने दोनों काम करने हैं, हमने तारीख में भी अपना नाम दुरुस्त करना है और लीगली इंसाफ भी हासिल करना है ताकि ये जो सजाएं दी गई हैं को भी खत्म किया जाए। और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का एक लेजिटिमेट रोल है, लेजिटिमेट उनका राइट है कि वो पॉलिटिक्स कर सकें। अयूब खान साहब ने कितने सियासतदान बाहर किए, ज़ियाउल हक साहब ने कितनों को नाअहल किया, मुशर्रफ साहब ने नैब से कितनों को बाहर निकाला, मुशर्रफ साहब चले गए, वो सारे वापस आ गए। ये चौधरी साहब अदालतों की तरफ से दी गई सजाओं को मार्शल लॉ दौर से मिला रहे हैं। हाँ, ये तो यही करेंगे। मार्शल लॉ के दौर में तो 1 घंटे के अंदर अंदर निसार उस्मानी और बरना साहब और अब्दुल हमीद छाबरा को 1 घंटा हम खड़े ही रहे, देखते ही रहे ना। हमें वकीलों से कुछ उन्होंने पूछने दिया, 1-1 साल सजा दे दी। शुक्र है कोड़े नहीं दे दिए हमारे, क्योंकि बुजुर्गी उनको देख के, उनकी बुजुर्गी देख के। पर ये हमारी आंखों के सामने हुआ है मार्शल लॉ के दौर में। तो नवाज साहब उनके साथ ही थे, मार्शल लॉ वालों के साथ ही थे, ज़ियाउल हक के साथ थे बिल्कुल। और तो ये गोल अपना अचीव कर लेंगे इस तरीके से प्रेशर डाल के? ये तो अब कोशिश तो ये करेंगे। अब इस वक्त तो बड़ी कोशिश हो रही होगी, क्योंकि अब इन्होंने ये और बहुत सारों को मुश्किल में डाल दिया है ना, जो जिनका जो पता नहीं, वो भी उनको भी इल्म ना हो। ये जो साकिब वाली स्ट्रिप है जी, वो दुरुस्त है भी कि नहीं, वो ऐसे लोग और भी कोई आ गए हो। पर राना शमीम तो आगे बढ़ के क्रीज से निकल के इसने लॉन्ग हैंडल बैट के साथ लेके और छिक्का मारा था, जो स्टेडियम के बाहर गेंद चला गया था। तो अब वो उस छिक्के पर पता लगा कि नो बॉल हो गया। सही है। तो वो अब परेशानी में हो गए। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज सुनवाते हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बात की है चौधरी साहब, तो क्या पीपल्स पार्टी को सब कुछ याद है? अगर बिलावल भुट्टो को याद है जरा सुनाइएगा जी। भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत पे दबाव डालते थे कि सजा दो, आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। जी चौधरी साहब। जी, बड़ी दुख भरी दास्तान है साबर साहब, बड़ी दुख भरी दास्तान है। बीबी को मुझे याद है, मैं तो साथ जाता रहा उनके। दो बेचारी 2 बच्चे उठाए हुए, कभी कराची के जेल में और अंदर ट्रायल चल रहा था, और इनकी हुकूमत थी, हुकूमत इनकी थी। जेल लांडी जेल में भी ट्रायल चलता था, रावलपिंडी में भी रेफरेंस पेश होती थी, फिर लाहौर में भी केस चल रहा था राशिद अजीज खान, जस्टिस राशिद अजीज खान की अदालत में ट्रायल। 7 रेफरेंसेस बीबी पे की हुई थी, और उनमें कभी बेचारी एक दिन कराची, एक दिन लाहौर से फिर 2 दिन निकाल के असेंबली, कौमी असेंबली का इजलास अटेंड करके फिर कराची बच्चे उठाए हुए, जेलों से गर्मी में आ रही जा रही। और मैं तो चूंकि कई मरतबा साथ होता था और उनको 7 केसेस में बरी कराया, और मेरे साथ भी इसी तरह का चक्कर उनकी वजह से बहरहाल होता था। तो ये तो हौसला है, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ापन दिखाया है, और बीबी का बहुत बड़ा फराख दिल थी वो बहुत। और पर जो बात और जिस अंदाज से दर्दनाक आवाज से चेयरमैन बिलावल कह रहे हैं, उनके भी तो ऊपर से गुजरी हुई है। बिल्कुल छोटे बच्चे थे, बीबी ने आलती पालती उठा रखा होता था,
اور ان حالات میں چوہدری صاحب کوئی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے، کوئی انتخابی پی ڈی ایم کے میں واپسی یا موجودہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے یا آئندہ عام انتخابات کے لیے اسمبلیاں توڑنے کے لیے کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ امکانات میں سے خارج از امکان تو نہیں کیا جا سکتا. پہلے بھی ایسے اتحاد بنے ہیں پاکستان میں اور یہ ہو سکتا ہے. میں اس کو خارج از امکان نہیں کہوں گا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے پتھر رکھ کے تو ایسے اتحاد میں جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. چودھری غلام حسین صاحب لندن میں ہیں، وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ اتنا آپ نے اسٹرگل کی ہے زندگی میں، اور خواہ وہ عدلیہ بحالی تحریک ہو یا مارشل لاؤں کے خلاف کام ہو، اب آپ گھر بیٹھ گئے، پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ لے لیے، اونلی پریکٹسنگ لا اور گیونگ تبصرہ، یہ چھوڑ دیا کام آپ نے. نمبر 2، آپ ثاقب نثار کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اوور اے ویری لانگ ٹائم. از ہی آف دیٹ ٹائپ کہ وہ کسی جج کو بھی کچھ کہے؟ نہیں، وہ ایسا ہے، وہ اتنی بے احتیاطی تو کرنے والا شخص ہی نہیں ہے. وہ محتاط شخص ہے اور ماسوائے آخری 1 سال میں اس کو ذرا اس نے کچھ مطلب ہے پرو ایکٹیو ہو گیا تھا بہت ہی زیادہ، لیکن وہ ویسے ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے. اور میں کوئی کافی عرصے سے ہم آؤٹ آف ٹچ ہیں. 1 آدھ دفعہ ملاقات ریسنٹلی ہوئی ہے اور تقریب کسی میں. پر چودھری صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے پوچھیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہر صورت میں انتخابات کروانا چاہتی ہے گورنمنٹ، اور فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کرے گا ہم فنڈ ریلیز نہیں کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ سے یہی بات پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تنازع، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے سوچتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، اپنی مجبوریاں ہیں، انہوں نے الیکشن کروانا ہے اور وہ اس وقت کروائیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جب ان کا مکمل طور پہ گرپ ہو جائے گی، تیاریاں مکمل ہو جائیں گی. لیکن فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کیا کہتے ہیں، سنیے. قانون میں تبدیلی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں، اور اگر الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوتے تو حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی. حکومت فنڈ نہیں کر سکے گی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اور فنڈ ریلیز کرنے ہوں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے چودھری صاحب کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدنی ہے، وہ کوئی 4-5 لاکھ کے قریب ہیں، وہ ساری خریداری کرنی ہے اور اس کے مطابق اس کے بعد ٹریننگ کرنی ہے اور اس کے لیے ریکوائرمنٹس چاہیے، ویئر ہاؤس چاہیے، اس کے لیے فنڈز چاہیے. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا جواب بھی دیا. لیکن پہلے فروخ حبیب صاحب کو ذرا سن لیں، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، کہ یہ اب قانونی ریکوائرمنٹ ہے. الیکشن کمیشن انتخابات قانون کے مطابق ہی کرواتا ہے کہ ان کا اپنا قانون ہے، قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے، لہذا وہ بات کریں جو بات لاجیکل ہے. اس میں اگر مگر کی بات ہی نہیں ہے، اگر مگر ہے ہی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ آئینی ادارے کے پاس بھی اگر مگر نہیں ہے. قانون بڑا واضح ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے، سب نے قانون کے مطابق چلنا ہے جی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا جواب دیا. فنڈ روکنے کی دھمکی کے بعد الیکشن کمیشن کا جواب آیا. وہ کہتے ہیں جی کہ ای وی ایم کے لیے ٹینڈر سنجیدہ ترین نوعیت کا معاملہ ہے. حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن پر ای وی ایم پر ٹینڈرز کرنے کا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن ای وی ایم اور اس سے متعلقہ دیگر مسائل پر 3 کمیٹیاں تشکیل دے چکا ہے. تینوں کمیٹیاں 4 ہفتے تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہیں. کمیٹیز کی سفارشات پر کنسلٹنٹ ہائر کر کے ٹینڈر سمیت دیگر امور کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں جس پر کوئی دباؤ قبول کریں. میڈیا کے ذریعے دباؤ بڑھانا، بیانات سے الیکشن کمیشن مروب نہیں ہوگا. چودھری صاحب یہ انہوں نے صاف جواب دے دیا.
اب یہ کیا مطلب ہے، محاذرہ کو آخری سطح پر لے کے جا رہے ہیں. یہ ویسے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں دوبارہ پھر اسی فریم آف مائنڈ میں چلے گئے ہیں. یعنی مطلب پی ٹی آئی جو ہے ایک طاقت ہے ملک میں، سیاسی مقبول لیڈر ہے اس کے وزیر اعظم عمران خان جی، اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے، اور وہ he has emerged on national scene within his own right after a long struggle. تو ان کو یعنی ان طرح کی باتوں کو دوبارہ وزٹ کرنا چاہیے. اگر ای وی ایم سے الیکشن فری فیئر امپارشل کرانے میں مدد ملتی ہے اور فل پروف ارینجمنٹ ہوتا ہے تو 100% کریں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ 100% ملنا چاہیے. پاکستان کے اندر میں تو کہتا ہوں ووٹ ڈالنا ہی کمپلسری کریں تاکہ ہر بندہ ووٹ ڈالے اور اس سے بڑا فرق پڑے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی ہم پیسے نہیں دیں گے، کبھی اس کی وزیر داخلہ کو آپ کہیں کہ جی ان کی سیکیورٹی وڈرا کر لو، کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. جی، ان کو اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں لگنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بساکھیاں ڈھونڈ رہی ہیں اگلے الیکشن کو جیتنے کے لیے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی نیچے چلی گئی ہے. اس کا ایک سنوا دیتا ہوں. وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 40 حلقے تو پنجاب میں ہیں اور ٹوٹل ہیں 80 حلقے جن کو تبدیل کیا جائے گا. جو رزلٹ تبدیل کر سکتے ہیں جو جنرل الیکشن ہے اس کا 80 سیٹیں، اور وہ کریں گے جی اوورسیز پاکستانی جب ووٹ ڈالیں گے آن لائن ڈالیں یا جو بھی طریقہ کار. ذرا سنائیے گا جی شیخ رشید صاحب. اب ووٹنگ کا قانون بن گیا کہ ووٹ جو ہیں وہ الیکٹرانک مشین پہ ہوں گے. اوورسیز ووٹنگ کا حق مل رہا ہے، اور پاکستان کے الیکشن کے پنجاب میں 40 حلقوں کا فیصلہ ہار اور جیت کا اوورسیز ووٹنگ پہ ہوگا، اور سارے پاکستان میں کم و بیش 80 حلقے ایسے ہوں گے. بعض حلقوں میں 40 اور 50 ہزار ووٹ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں. سنا جی آپ نے وزیر داخلہ کو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپوزیشن کیا کہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ کروانے کا، الیکشن کروانے کا پلان، اور اس پہ لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پیج پہ آ جائیں گے اور معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنائیے جی. زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ اس ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ RTS-2 ہے. ہم یہ EVM کا الیکشنز کو رد کرتے ہیں، سڑکوں پہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمارا جو لائرز ہیں وہ قانونی کیس بھی بنا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں. جی چوہس صاحب جی تو بتائیں. یعنی یہ کوئی ایشو ہے جس پر محاذرہ ہی کی جائے؟ آپ کا تجربہ زیادہ ہے مجھ سے. اور نمبر 2، اگر ای وی ایم کا جو آپ نے ابھی کسی جگہ بھی سکسیسفل ٹیسٹ نہیں اس کو پاس کرایا، جی ہاں. کسی جگہ آپ نے موک پولنگ ارینجمنٹ کر کے اس میں ای وی ایم مشین رکھ کے اس کے اوپر لوگ جو ہے ان پڑھ ہیں، اکثریت بہت بڑی، ان سے یہ کام کروایا نہیں ہے. آپ راتوں رات کس طرح سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم ہیز بیکم پرفیکٹ ٹول ٹو ہولڈ فری فیئر امپارشل الیکشن؟ یہ اپوزیشن الیکشن کمیشن کا کام ہے آئین اور قانون کے تحت ملک کے اندر الیکشن کرانا، نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ پارٹی ہے. ایک اور بھی بتا دوں جو صاحب، ایک اور بھی بتا دوں کہ نادرا کا بایو میٹرکس کا ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے، اور یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اب اس کی رپورٹ مانگ لی ہے کہ بتایا جائے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سیکورٹی میئرز ابھی لینے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک تجربہ نہیں کیا گیا. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا جی، کل انشاءاللہ مزید بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।